ہاں بھائی کا سوال یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور یہ سب آسمانی کتابیں تھیں، تو جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو جو ان کو فالو کرتے تھے وہ کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دوسرا، جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو اللہ ایک ہی کتاب نازل کر دیتا، اللہ کو اس کو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ہے بھائی کا۔ دیکھیں، جو اپنے زمانے میں تورات انجیل کو فالو کرتے تھے وہ یقیناً جنت میں جائیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں گائیڈنس تھی، ہدایت اور روشنی تھی۔ یحکم بہا النبیون، جو پیغمبر تھے وہ تورات پہ فیصلہ کرتے تھے، والربانیون، اور جو بھی اللہ والے لوگ تھے۔ تو جب تک تورات اللہ نے نازل کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ہی کا پابند بنایا، چند احکام چینج کیے انجیل میں، باقی وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس میں چینجنگ تھوڑی بہت ہوئی ہے، زیادہ نہیں تھی۔ تو ایک سیکنڈ بھائی کا جواب دے دوں نا، تو جب تک وہ کتابیں تھیں تو ان کو فالو کرنے والے ہی برحق تھے۔ جب قرآن دنیا میں آیا ہے، ایک تو آیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کتابوں میں چینجنگ ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آج بائبل کے بہت سارے نسخے ملتے ہیں آپ کو جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں، ٹکراؤ ہے ان میں۔ تورات میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی، ان مذہبوں کی حفاظت، ان کی تعلیمات کو ان کو لوگوں نے بھلا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی جدید پیغمبر بھیجتے ہیں نا، اسی وقت بھیجتے ہیں جب پچھلے پیغمبر کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ جدید پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے، اور اب یہ قرآن تحریف نہیں ہو سکے گی، اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا۔ یہ سب چیزوں کے اللہ نے وعدے کیے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ اتنا لمبا کوئی مذہب چلا نہیں ہے۔ تو جب اسلام دنیا میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، قرآن آیا، اور میں نے جو بیان میں شروع میں آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ اب اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرے گا آخرت میں خسارے میں ہوگا، یہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اسی تورات ہی کی حفاظت کر لیتا اور اس کو چینج ہونے سے بچا لیتا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے نا، احکام بھی بدلتے ہیں۔ تورات کے احکام اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل تھے، جب زمانہ چینج ہو گیا، بدل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی دوسرے بھیجے اور احکام بھی چینج کیے۔ بائبل میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات سے چینج ہیں، پھر قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات اور انجیل سے چینج ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آخری پیغمبر اللہ نے بھیجا تو احکامات میں ایسی تبدیلی کی ہے جو قیامت تک کے لیے چل سکے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں، تورات اور انجیل میں شادیوں پر کوئی پابندی نہیں، 4000 بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں، اس زمانے میں یہ چل سکتا تھا، لیکن اسلام نے آ کے 4 میں باؤنڈ کر دیا کہ 4 سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب قیامت تک کے لیے جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے نا، تو اس میں ایسا ضابطہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو کروڑ پتی لوگ 400 بیویاں رکھ لیتے، اور میرے اور آپ جیسے غریبوں کے حصے میں ایک بھی بولو نا نہیں آتی۔ تو اسلام نے محدود کیا نا، تو یہ چینجنگ ضروری تھی، اس زمانے میں ضروری نہیں تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے حکام ہیں جو اللہ نے چینج کیے، طلاق کے حکام، وراثت کے حکام، نمازیں 5 فرض کر دی، پہلے کم تھیں، تو یہ زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چینجنگ کیا، لیکن اس میں بتا دیا کہ اب اس میں چینجنگ نہیں ہوئی، قیامت تک چلے گا۔ اور 1400 سال کے میں کتنی سائنسی ترقی ہوئی، عروج و زوال ہوا، اب تک چل رہا ہے وہ، تو اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا قیامت میں، میرا خیال ہے۔